حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت پر ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوتا ہوں تو تمہاری نماز بھی کبھی مس نہ ہو، تمہاری نماز بھی کبھی قضا نہ ہو، تمہاری نماز اسی طرح ہونی چاہیے جیسے میری نماز ہے، یعنی مشکلات میں گھڑی نماز بھی پڑھنی پڑے تو پڑھنی پڑے، ہر حالت میں سجدہ کرنا ہے، ہر حالت میں رب کے سامنے جھکنا ہے، ہر حالت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، چاہے مشکل حالات ہوں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، سنگین حالات ہوں، ہمیں ہر حالت میں اپنے رب اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اور یقیناً جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو فحاشی اور عریانی سے بھی روکتی ہے، نماز اس کو برائیوں سے بھی روکتی ہے، اور ساتھ نماز اس کو بہادر بھی کرتی ہے، جرأت والا بناتی ہے۔ میں باقاعدہ اس چیز کا آئی وٹنس ہوں۔ ایک بندے سے پوچھا تو اس نے کہا جی سڑی نماز ہر ویلے تے تہاڈی 5 ویلے، یعنی یہ کون سی اطاعت ہے کہ نماز ایک نہ پڑھنا اور اطاعت میں رہنا؟ ایسی اطاعت اللہ کو مطلوب اور مقصود نہیں ہے، رسول اللہ کو مطلوب اور مقصود نہیں ہے کہ میں کھاتا پیتا تو یہاں ہوں لیکن نماز ساری مکے اور مدینے میں پڑھتا ہوں۔ یہ کون سی پیری ہے؟ یہ جو پیر ایسا ملے کہ وہ نماز نہ پڑھے، وہ جناب رہتا ہی مکہ مدینہ میں ہے لیکن وہ نماز نہ پڑھے، تو آپ کا پیر نہیں ہو سکتا، آپ کی بیعت اس کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتی۔ جو فتنے پھیلے ہوئے دیابنا اور اہل وہابیہ کے، جس طریقے سے نجد سے لے کے جہلم تک فتنے بپا ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اگر ایسے لوگوں سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کی طرف مائل ہوں اور حقیقی معنوں میں نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ لوگ بڑے آسانی کے ساتھ اہل سنت کو ورگلا دیں، دیکھو جی یہ تو نماز نہیں پڑھتے، یہ تو دیکھو جی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ پیروں کو سجدہ کرتے لیکن دیکھو مسجد میں تو آتے نہیں، دیکھو یہ اللہ کو سجدہ کرتے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مزاروں کو سجدہ کیا جائے، نہ ہم سجدہ کرتے ہیں، کوئی جاہل اگر سجدہ کر دے تو اس کی طرفداری بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اس نے گناہ کیا، اس نے فسق و فجور کیا، یعنی سجدہ عبادت تو شرک ہے، اور ظاہر ہے کہ امت مصطفیٰ میں کوئی بالکل ہلکا ترین مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ سجدہ عبادت تو نہیں کرے گا، وہ سجدہ تعظیم ہی کرے گا، چاہے بلمان سرکار کرے یا پیر مہر شاہ صاحب علیہ رحمہ کے دربار میں جائے۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سجدہ منع ہے، کوئی کسی کے لیے تعظیم والا سجدہ نہیں کرتا۔ پہلے امتوں میں تعظیم والا سجدہ جائز تھا، عبادت والا تو کسی حالت میں جائز نہیں تھا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن پاک اس کا شاہد ہے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، اس کا مطلب ہے سجدہ جائز تھا تو اللہ نے کرایا نا، ناجائز تھا تو پھر کیسے کرایا؟ پتہ چلا تعظیم کا سجدہ جائز تھا، تو انہوں نے فرمایا میری امت کے لیے جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں خاون کے لیے جائز قرار دے دیتا کہ عورت خاون کو سجدہ کر، تو اس لیے اب سجدہ جائز نہیں ہے، تعظیم والا بھی، عبادت والا تو کسی حالت میں جائز نہیں ہے، نہ پہلے جائز تھا نہ اب جائز ہے، عبادت والا سجدہ تو بالکل کفر ہے، شرک ہے۔ یکم محرم الحرام کو یہ لازمی چھیڑا جاتا ہے۔ دیکھو جی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر دروازہ گرایا تھا اور بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ حدیث پاک ہے، مستدرک الحاکم اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ اقتدو، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اقتدا کرو۔ اب اندازہ لگاؤ اقتدا کس کی کرائی جاتی ہے؟ جو بندہ امام ہوتا ہے، اور امام کون ہوتا ہے؟ جس میں کوالٹیز ہوتی ہے، وہ صفائی ستھرائی کا ذاتی طور پہ خیال رکھتا ہے، جسمانی بھی، روحانی بھی، عملی بھی، اور ہر اعتبار سے جب وہ صفائی ستھرائی طہارت کا خیال رکھتا ہے، پاک پاکیزہ متقی تقوی شعار ہوتا ہے، تب جا کے اس کو امامت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ آج کل بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس وقت کتنی دیکھی جاتی ہوں گی اندازہ لگائیں۔ ہمارے ہاں تو آج صرف امام صاحب اگر ٹوپی نہ پہنتے ہو، ٹوپی نہ پہننا کوئی ظلم تو نہیں ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں تو وہ دیکھو کہ بچے انہوں نے نہیں پہنی ہوئی، تو میں نے تو نہیں کہا انہوں نے نہیں پہنی کہ بھائی ٹوپی پہنو، کیوں نہیں پہنتے؟ ٹوپی نہ پہننا، ہاں آپ نے بھی نہیں پہنی، ٹوپی نہ پہننا کوئی جرم نہیں ہے، یعنی اس سے گناہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پہننا زیادہ اچھا ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں پہننا زیادہ بہتر ہے کہ سنت مصطفیٰ ہے، لیکن یہ وہ سنت نہیں جو لازمہ ہو، واجبہ ہو، تو نہیں بھی پہنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر امام نے نہ پہنی ہو تو امامت آپ رکھ لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، کم از کم امام سن وہ چاہیے جا ٹوپی باندھا ہوگا، امام سن وہ چاہیے جا ٹوپی باندھا ہوگا، یہ کہ جناب
ایک یہاں پہ مسجد ہے, میں نام لینے والا تھا, نہیں لیتا, اس مسجد کے امام صاحب کو, یہیں پہ علی پور میں, اس مسجد کے امام صاحب کو صرف اس لیے نکال دیا کہ مسیتی نہیں چھتا پر اثر تو بات تو کی لوائی کرنے سے ہے لو. لیکن آپ امام پھر بھی اس لیے آپ کہتے ہیں یار امام میں ساری اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے, ہمیں امام پاک صاف چاہیے, تو پھر وہ امام کیسا ہوگا جسے مصطفیٰ نے بنایا ہوگا. اقتدوا بالذین, فرمایا تم اقتدا کرو کس کی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اقتدا مطلب ان کے مقتدی بن جاؤ, یہ امام ہے تم ان کے مقتدی بن جاؤ. اللہ, آج کے دور میں 14 صدیوں بعد بھی اگر میں اور آپ امام بغیر ٹوپی والا نہیں پسند کرتے تو مصطفیٰ نے کیسا پسند کیا ہوگا کہ جو دروازہ گرا دیتا ہوگا نعوذ باللہ. یہ رافضیوں کی اور رافضیز کی ایک بدل گا, یہ زیز نہیں ہوتا جی, تو نہیں پتا رافضی کی جمع ہے, لیکن میں جمع تے پہنا ہی نہیں, یہی ٹائپ تو دسنا چاہنا میں تھا کہ رافضیز آخا تھا تو بھی ہلو چلو ذرا. یہ جتنے زور نے فرمایا تھا کہ ان کی ابتدا کرنا, جو دروازہ گرائیں گے بچے کو مار دیں گے نعوذ باللہ, ان کی ابتدا کا فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے اور انہوں نے کہا تھا نہیں لے کے آنا, نہیں, بلکہ پتہ یہ چلا ان واقعوں کو توڑ کے پیش کرنے والوں کے منہ پر چانٹا اور چماٹ ہے. کیا حضور نے فرمایا اقتدا کرو ابو بکر کی اور عمر فاروق کی. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صاحبزادی ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی. حضرت عمر نے جب نکاح کیا تو کیوں کیا؟ اس لیے حضور مجھے پتا ہے آپ کے رشتے کام آنے والے ہیں, ٹھیک ہے, عمر چاہتا ہے کہ ادھر سے رشتہ ہو جائے, اے علی مجھے پتا ہے یہ رشتے کام والے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں. اور مولا علی نے انکار نہیں کیا. کوئی چھین سکتا ہے مولا علی سے بیٹی کو؟ نہیں چھین سکتا. اور ہم نہیں کہتے, بحار الانوار پڑھ کے دیکھ لیجئے, یہ بحار الانوار اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے, جیسے ہمارے نزدیک بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی تھی حضرت ام کلثوم, جن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اس میں پوسٹر لگاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو نانا ہوئے, یہ تو نانا ہوئے, نانے کا نکاح نواسی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی نانا تھوڑی ہوں, کیوں جھوٹ بولتے ہو لوگوں سے, یہ حقیقی نانا ہے, حقیقی نانا نہیں ہے. دیکھو نا حضرت زینب بھی تو حضور کی نواسی ہیں, ٹھیک ہے, پھر مولا علی بھائی ہیں, تو مولا علی سے کیسے ان کا نکاح ہو گیا؟ اس کا مطلب نواسی سے نکاح ہو گیا. بھائی وہ حقیقی نواسی ہو تو پھر بات اور ہے, یہ حقیقی نواسی نہیں تھی, لہذا نکاح جائز تھا تبھی نکاح کرایا گیا. اور وہ عمر جن کے آداب شہدہ سفر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, ان کو حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا عمر فی الجنہ. قرآن نے بھی کہا قل لو وعد اللہ الحسنى, سارے صحابہ جنتی ہیں. حضور نے فرمایا نام لے کے عمر تو جنتی ہے. بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عمر کیا لگے؟ حضرت عمر کی ایک صاحبزادی حضور کے نکاح میں ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عمر رشتے میں کیا لگے؟ سسر. اور ادھر حضرت مولا علی کی ایک صاحبزادی حضرت عمر کے نکاح میں ہے, تو یہاں پہ کیا لگے؟ رشتے دیکھو کیسے ہیں. اللہ اکبر. ان رشتوں کو لوگ یہ رشتے بیان ہی نہیں کرتے. ہم امن والے لوگ ہیں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں, فرقوں پہ لعنت بھیجنے والے ہیں, ہم جماعت والے لوگ ہیں. اور جماعت والے لوگ کہتے ہیں اس طرح کے پروپیگنڈے نہ کرو صحابہ اکرام کے خلاف. ہم الحمدللہ علی والے بھی ہیں, عمر والے بھی ہیں.